کہا یہ گیا تھا کہ انسان کے ساتھ یہ ساری قوتیں تعاون کریں گی، کائنات میں جتنی ہیں، وہ تباہی چاہے گا تو ہونے دیں گی، تباہی کے لیے ان قوتوں کا استعمال کرے گا، تو اور ان قوتوں کے اوپر ان کو موو کرنے والے فرشتے، وہ اگر تعمیری کاموں کے اندر، کنسٹرکٹیو کاموں کے اندر اگر استعمال کرے گا تو یہ ساری فورسز اور قوتیں جو ہیں یہ اس کی مدد کریں گی، کہیں آڑے نہیں آئیں گی۔ دریافت فرمایا کہ جب تجھے حکم ملا تھا تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ تو وہ ایسا بھی نہیں تھا کہ بہت سے فرشتے تھے، ایک معلم الملکوت بھی بیٹھے ہوئے تھے وہاں پر، فرشتوں کو حکم ملا تھا، ملائکہ کو ملا تھا، ملائکہ میں شامل ہے۔ Subscribe the channel and press the bell icon to never miss a video. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ لَمْ يَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ۔ اور یقیناً ہم نے تمہیں پیدا کیا، پھر تمہاری صورتیں بنائیں، اور پھر ملائکہ سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو، ان سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، وہ جھکنے والوں میں سے نہیں تھا۔ قرآن میں کسی جگہ ایسا نہیں ہے کہ کوئی ایک دم سے کوئی نیا بیان شروع ہو جائے، عام طور سے لوگ ایسے ہی سمجھتے ہیں اسے، کنٹیکسٹ کو، پرانے کو، یہ آپ کی انٹیلیجنس پر چھوڑا ہے کہ فل ان دی بلینکس، درمیان میں خالی جگہ پر کر لیں۔ پورا کلام ایک مربوط کلام ہے، ہر صورت کے بعد دوسری صورت جو ہے اس کا پہلے سے ربط ہے۔ اس سے پہلے جو تذکرہ تھا 10 آیتوں میں پچھلی سورہ اعراف کی، یہ آیت نمبر 11 ہے سورہ اعراف کی، جہاں سے آج کا درس شروع ہوا۔ اس سے پہلے جو تذکرہ تھا 10 آیتوں میں، وہ یہ تھا کہ جب لوگ ایسا کرتے ہیں، کوئی قومیں ایسا کرتی ہیں کہ اللہ نے جو کچھ نازل فرمایا اس سے ہٹ کر وہ اپنے آباء و اجداد کی یا اپنے کچھ اور لوگوں کو بڑا مان لیتے ہیں اور ان کے قوانین عام اور رائج ہو جاتے ہیں، تو پھر اور اس کو پھر عرصہ گزر جاتا ہے تو پھر اللہ کا عذاب آتا ہے۔ اس کے بعد پھر اسے یہاں سے جو شروع ہو رہا ہے، درمیان میں یہ سمجھیے کہ یہ سمجھایا، یہ بتایا کہ انسان میں نافرمانی شروع کہاں سے ہوئی، اس لیے اسے یہاں پر اس حصے کو چھیڑا جسے قصہ آدم و ابلیس ہم اگر نام دیں، جو سورہ بقرہ میں گزر چکا۔ اب سورہ بقرہ میں تو شروع ہوا تھا وہاں سے، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، کہ اللہ نے جب ارادہ فرمایا یا یہ اطلاع ہوئی سب کو کہ زمین میں ایک خلیفہ جو ہے اسے پیدا کیا جانا ہے، زمین کے لیے خلیفہ مقرر کیا جانا ہے، یعنی بعد میں آنے والا، تو اس کا یہاں پر کوئی اس کنٹیکس میں کوئی جوڑ نہیں ہے۔ اب جیسے ایک ہی جیسے واقعات قوموں کے جو بار بار ریپیٹ ہوئے ہیں قرآن میں، تو وہ ریپیٹیشن نہیں ہے، بلکہ جس جگہ، جس کنٹیکس میں جس تفصیل کی ضرورت ہے وہ ہے۔ اب اس میں وہ شروع کا حصہ چھوڑ دیا، یہاں پر وہ چھوڑ دیا کہ انسان کو پیدا کیا، انسان سے کہا، انہوں نے کہا، اعتراض کیا یا سوال کیا کہ یہ تو بہت خونریزی کرے گا، خون بہائے گا، تو اللہ نے اس کا جواب نہیں دیا، اور انہوں نے کہا ہم تو آپ کی تسبیح کے لیے ہر وقت موجود ہیں ہی، حکم بجا لاتے ہیں۔ اس کا جواب نہیں دیا کہ خونریزی نہیں کرے گا، بلکہ یہ کہا کہ تمہارے جو دل میں ہے، تم لوگ جو چھپاتے ہو اسے بھی، جو چھپائے ہوئے اسے بھی میں جانتا ہوں، اور جو تم ظاہر کرتے ہو اسے بھی جانتا ہوں۔ تو جو انہوں نے ظاہر نہیں کیا تھا اس کا جواب دیا۔ انسان کو تمام علوم جو قیامت تک آنے ہیں وہ سب عطا کیے، یہ اسماء اللہ کا علم تھا، وہ سارے عطا کیے جتنے اس کو نسل انسانی کو علوم ملنے تھے، اور اس کے بعد پھر فرشتوں سے کہا کہ اب ایک ٹیسٹ رکھا کہ تم اس کے لائق ہو یا نہیں ہو۔ انہوں نے اظہار کیا اپنا، ایسا نہیں تھا کہ ایک کو سکھا دیے دوسرے کو نہیں سکھائے،
اور اس کے بعد ٹیسٹ لے لیا، یہ تو ناانصافی ہو جاتی۔ بتایا یہ تھا یا واضح یہ کیا کہ تمہیں اس کے لیے نہیں بنایا تھا، تمہارے اندر اس کی کیپیبلٹی یا صلاحیت یا پوٹینشیل ہی نہیں تھا۔ جس کے لیے انسان کو بنایا جا رہا ہے اسی میں یہ پوٹینشیل یا صلاحیتیں ہو سکتی تھی۔ جس کو جس کام کے لیے بناتے ہیں اس جیسے ہی اس کے اجزائے ترکیبی اس کے کانسٹیٹیوئنٹس ہوتے ہیں، جس چیز کو انسان بھی یہاں اپنے پروڈکٹ کوئی بناتا ہے۔ تو کوئی اگر بلاٹنگ پیپر بناتا ہے تو انک کو سکھانے کے لیے تو اس کا کام وہی کر سکتا ہے، وہ کرومو آرٹ پیپر یا کوئی بہت قیمتی امپورٹڈ پیپر جو ہے اس سے تو انک پھیل جائے گی۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ قیمتی یہ زیادہ ہے، بلکہ اس کو بنایا اسی کام کے لیے گیا ہے تو یہی کرے گا، یہ کام دوسرا نہیں کر سکتا۔ جو کام اس کے لیے ہوگا اس پہ اعلیٰ درجے کی پرنٹنگ وہ اس پر نہیں ہوگا۔ تو ان کے سامنے رکھا، ان کی سمجھ میں آ گیا، جو علوم دیے تھے کہ وہ اسی کو دیے جا سکتے تھے وہ انہیں نہیں دیے جا سکتے تھے، اس لیے کہ ان کو اس کے لیے نہیں بنایا تھا۔ اس کے بعد جب یہ ہو گیا تب فرشتوں سے کہا کہ اب ملائکہ وہ قوتیں ہیں کائنات کے اندر کہ جن کے انڈر میں یا جن کے تحت دنیا کا نظام چلتا ہے۔ کوئی فرشتوں، کوئی پہاڑوں کا فرشتہ ہے، کوئی بارش کا فرشتہ ہے، کہیں روزی کا ہے، کا انتظام کسی کے ذمے۔ اب یہ قوتیں ہیں کائنات کے اندر، ان کے اوپر یہ فرشتے مختلف مقرر ہیں، اللہ کے کارندے، وہ اپنا کام بجا لاتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ ان میں خواہشات نہیں ہیں، ہر لیونگ بینگ کی اپنے خواہشات ہیں، جو زندگی کی علامت ہے خواہش کا ہونا۔ ہم اسے لفظ خواہش ضرورت کے تحت نہ کہیں، ایک رضا مرضی اللہ کی بھی ہے کچھ، یہ نہیں کہ اللہ ضرورت مند ہے، لیکن یہ زندگی کی علامت ہے کہ وہ زندہ وجود ہے، حی القیوم، اس کی اپنی ایک رضا ہے، رضا اس کی۔ تو ایسے فرشتوں میں ایسا نہیں کہ خواہشات نہیں، لیکن وہ مادہ ہی نہیں ہے سرے سے کہ وہ سوچ بھی سکیں کہ کوئی نافرمانی کی جائے گی۔ وہ ایسے ہی جیسے کوئی مشین ہوئی کہ جس کام کے لیے آپ نے آن کر دیا تو وہ کر دے گی، اس کی اپنی کوئی کسی طرح کی مرضی نہیں ہے کہ نہ کرے۔ تو فرشتے ایسی یا ملائکہ ایسی مخلوق تھے، لیکن ملائکہ میں فرشتے ایسی مخلوق تھے۔ ملائکہ ایک جنرل نام ہے، وہ قوتیں جو تعمیری ہیں وہ بھی، اور وہ جو تخریبی ہیں ڈسٹرکٹیو وہ بھی، ان کا ایک کمبائنڈ نام ہے ملائکہ۔ اس میں سے فرشتے وہ ہیں، یعنی ان ملائکہ کے اندر فرشتے ہیں، اور ان ملائکہ ہی کے اندر وہ ساری مخلوقات، وہ دوسری جن کو انسان نہیں دیکھتا وہ اس میں شامل ہیں، جیسے جنات، وہ بھی اصل میں اس نام میں شامل ہیں۔ تو اس کے بعد آدم سے کہا کہ جاؤ جنت میں تم اور تمہاری زوجہ جا کر رہو۔ جب یہ ٹیسٹ ہو گیا تو ان کو بتا دیا گیا، ابلیس نے منع کر دیا۔ یہی تھا کہ قرآن میں ہر جگہ یہ ہے کہ ہم نے ملائکہ سے کہا سجدہ کرو، ابلیس نے منع کر دیا، تو یہ کہاں تھا؟ ہمارے یہاں لوگوں نے اسے معلم الملکوت بنا دیا، فرشتوں کا استاد تھا، معلم یعنی پڑھاتا تھا، کوئی ٹیچر تھا، کوئی ٹیوٹر تھا ان کا۔ تو بڑی بیہودہ بات ہے۔ فرشتوں کو اس کی ضرورت ہے، اللہ نے ان کو جس کام کے لیے بنایا وہ کر رہے ہیں کہ وہ کسی سے ٹریننگ پہ مقرر کریں، وہ سکھائیں ان کو۔ وہاں تھا تو ان کو اس کو یہ بنا دیا کہ وہ فرشتوں کا استاد تھا، ان کو تعلیم دیا کرتا تھا۔ بعض بے پر کی اس درجے کی لگاتے ہیں کہ وہ بڑی گستاخیاں ہو جاتی ہیں۔ ملائکہ میں وہ بھی شامل ہے۔ اب اس میں سے یہ فرشتے الگ ہیں اور جن الگ ہیں، ان کا ایک نمائندہ تھا وہ ابلیس۔ اس نے سجدہ ہر جگہ یہ کہ ملائکہ سے ہم نے کہا ابلیس نے، تو وہاں یہ سوال پیدا ہوتے ہیں کہ یہ ابلیس کہاں سے آ گیا؟ ملائکہ میں شامل ہے، اس میں فرشتے بھی ہیں، اس میں یہ بھی ہے، اس میں وہ قوتیں بھی ہیں، ان قوتوں کو حرکت دینے والے جو ہر حکم بجا لاتے ہیں، جن میں نافرمانی کرنے کا مادہ رکھا ہی نہیں گیا ہے، وہ بھی ہیں جن میں ہے۔ تو اس نے انکار کر دیا۔ اب یہاں تک کا حصہ تھا، پھر ان سے آدم سے کہا کہ اب جاؤ تم وہاں، تم اور تمہاری زوجہ جنت میں رہو۔ تخلیق تو کیا تھا زمین کے لیے، شروع ہی میں بتا دیا تھا کہ زمین پر جانا ہے، انی جاعل فی الارض خلیفہ، مجھے زمین کے لیے خلیفہ بنانا ہے۔ اب ان سے کہا جنت میں رہو جا کر۔ یہ ٹریننگ کے لیے روکا تھا، تربیت کے لیے۔ جب اونچے مقامات کہیں ہوتے ہیں، اس کے اوپر اگر تقرر ہوتا ہے، کسی اونچے پد کے اوپر نیوکتی ہوتی ہے،
تو ایسے ہی سیدھا نہیں کرسی پر بٹھا دیتے، بلکہ پہلے کی ٹریننگ ہوتی ہے، تو انہیں کچھ ایسینشیل کوئی ضروری ٹریننگ دینی تھی، یہ بھیجا اس لیے تھا یعنی وہ وہاں پر کچھ بھی پیش آتا ان کو اصلاً یہاں ہی آنا تھا زمین کے لیے، یہ تو شروع میں ان کی پیدائش سے پہلے واضح کر دیا تھا۔ یہ تصور غلط ہے کہ وہ کسی گناہ کے نتیجے میں سزا کے طور پر زمین پہ آئے، یہ عیسائیت کا تصور ہے۔ ان کو وہاں پر رکھا، اور اب یہ 2 ٹیسٹ تھے، ایک گزر گیا کہ ابلیس نے انکار کیا تو راندے درگاہ ہو گیا، ذلیل ہوا، ذلیل و خوار ہوا، جو حکم ملا تھا وہ اس پر عمل جب نہیں کیا تو اکڑ دکھائی، اور ان دونوں کو وہاں پر رکھا، پھر ان کو کچھ کسی کام سے روکا تھا، ان سے خطا ہوئی، انہوں نے معافی مانگی، غلطی ہوئی، اب یہ ہو گیا ٹیسٹ وہاں پر، اور کہہ دیا گیا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، اب اس کا خیال رکھنا، پھر زمین پر بھیجا۔ یہ خلاصہ تھا سورہ بقرہ کے 4 رکوع کا۔ اب اس میں یہاں سے شروع کیا ہے کہ ہم نے تمہیں، یعنی اس سے پہلے یہ تھا کہ دیکھو قومیں کیسے تباہ ہو جاتی ہیں، تو اب اسے دیکھو یہ نافرمانی کا مادہ کیوں ہے انسان میں، یہ نافرمانیاں جو کرتے ہیں۔ ہم نے تم سب کو پیدا کیا، تمہاری صورتیں بنائی، اور پھر ملائکہ سے سجدہ کرنے کو کہا، سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، وہ نہ جھکنے والوں میں ہو گیا۔ سجدے کے مفہوم الگ الگ ہیں، قرآن میں ہے وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدَانِ، یہ پیڑ پودے جو ہیں یہ بھی سجدہ کر رہے ہیں اللہ کے آگے، یہ تارے بھی سجدہ کر رہے ہیں۔ تو سجدے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ ان کی کوئی پیشانی ہے جسے آ کے زمین پر ٹیکتے ہیں، یہ سجدے کا یہ مفہوم نہیں ہونے کی وجہ سے جگہ جگہ بڑی پریشانیاں ہوئیں، اور پھر طرح طرح کی چیزیں گڑ لی۔ حضرت یوسف کے آگے سب ان کے والدین سمیت بھائیوں نے سجدہ کیا، تو ان کا وہ پرانی شریعتوں میں تھا، اب کی شریعت میں نہیں ہے۔ سجدہ کا مطلب انہوں نے ان کو مان لیا کہ ہاں سب اب یہاں پر تو آپ تمہاری ہی اطاعت کریں گے۔ نبی کی حیثیت سے الگ ہے کہ حضرت یوسف بھی جو نبی ہو چکے ہیں، نبی کی حیثیت ایک الگ ہے حضرت ان کے والد کی، حضرت یعقوب کی، لیکن وہاں مصر کے فرمانروا رولر کی حیثیت سے، تقریباً رولر کا سا مقام ان کا ہو گیا تھا، اس کی حیثیت سے سب نے اطاعت قبول کر لی۔ یہ سجدہ تھا، سجدہ وہ نہیں تھا جس کے لیے یہ توجیہ کرنی پڑتی ہے کہ پچھلی شریعتوں میں جائز تھا، اب اس میں منع ہو گیا۔ ایسے ہی یہ اس کے بارے میں کہتے ہیں وہ سجدہ تو وہاں تھا، زمین پہ آ کے منع ہو گیا، وہاں پر جائز تھا۔ کوئی یہ کہتا ہے اصل میں اللہ نے حکم دیا تو ہوگا، چاہے وہ غیر اللہ کو کروا دے، تو اللہ کسی غیر اللہ کو سجدہ کرنے کو نہیں کہے گا، نہیں فرمائے گا۔ اس سجدے کا مفہوم ہی اصل میں ذہن میں ان کی یہی ہے جو نماز والا سجدہ ہوتا ہے جو انسان کرتے ہیں۔ ابھی میں نے مثال دی نا کہ قرآن نے کہا کہ ستارے بھی سجدے کر رہے ہیں اللہ کے آگے، سجدہ ریز ہیں، پیڑ بھی، یعنی مکمل سر تسلیم خم کیے ہوئے، جو جیسا اللہ کا حکم ہوتا ہے وہ ویسا ہی سب، جیسی اس کی مرضی ہے ویسے سب چل رہے ہیں۔ تو یہ سب کا یہ سجدے ہیں، یہ اس کی انسانوں کے لیے اس کی ایک ظاہری شکل یہ ہے، اسے بھی سجدہ ہی کہیں گے کہ اگر مکمل کسی کے آگے سر تسلیم خم کر دیا کہ یہ تو انہیں کے آگے سجدہ کیے ہوئے ہیں۔ ایک اس کی ظاہری سجدہ اس کی شکل انسانوں کے لیے وہ ہے جو نماز میں ہوتا ہے، اور وہ بھی یہ ہے کہ اللہ کے آگے ہم نے اپنے آپ کو مکمل جھکا دیا، تو اس کی ایک ظاہری شکل ہے، وہ ماتھا ٹیک دیا زمین پر۔ تو سب نے اطاعت قبول کی۔ کہا یہ گیا تھا کہ انسان کے ساتھ یہ ساری قوتیں تعاون کریں گی، کائنات میں جتنی ہیں، وہ تباہی چاہے گا تو ہونے دیں گی، تباہی کے لیے ان قوتوں کا استعمال کرے گا، تو اور ان قوتوں کے اوپر ان کو موو کرنے والے فرشتے، وہ اگر تعمیری کاموں کے اندر، کنسٹرکٹیو کاموں کے اندر اگر استعمال کرے گا تو یہ ساری فورسز اور قوتیں جو ہیں یہ اس کی مدد کریں گی، کہیں آڑے نہیں آئیں گی۔ یہ سجدہ تھا، یہ حکم ملا تھا، تو جیسا وہ چاہے گا کرے گا، باقی کو اس سے تعاون کرنا ہوگا۔ یہ ابلیس نے اس جگہ پر اسے پسند نہیں کیا یا تسلیم نہیں کیا، وہ جھکنے والوں میں سے نہیں ہوا۔ قال ما منعک الا تسجد اذ امرتک، تو دریافت فرمایا کہ جب تجھے حکم ملا تھا تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟
تو وہ ایسا بھی نہیں تھا کہ بہت سے فرشتے تھے، ایک معلم الملکوت بھی بیٹھے ہوئے تھے وہاں پر، فرشتوں کو حکم ملا تھا، ملائکہ کو ملا تھا، ملائکہ میں شامل ہے حکم. یہ واضح ہو گیا یہاں پر کہ حکم اس کو بھی تھا، جتنے تھے ان سب کو تھا تمام، تو ملائکہ میں وہ شامل ہے. تجھے کس نے روکا جب حکم میں نے دیا تھا سجدہ کرنے سے، اطاعت قبول کرنے سے؟ کس چیز نے روکا؟ اب یہاں ایک چھوٹا سا انٹلیکچوئلس کا گروپ ہے، قرآن کے تو بہت زبردست وہ شیدائی ہیں سارے، لیکن بڑی تعداد میں احادیث کا انکار کرتے ہیں، اور اصل میں اس سے اچھے لوگ ہیں، بہت عقیدت ہے قرآن سے، قرآن کی بہت خدمت کی ہے، لیکن اب اور یہ بھی ان کے ذہن میں تصور ہے کہ وہ چیزیں جو کائنات کے اندر اللہ نے جو اصول رکھے اس کے خلاف قرآن کے اندر کچھ نہیں ہوگا. انہیں بھی اللہ نے اپنی آیات کہا ہے جو کائنات میں ہے، اس کے خلاف جو یہاں پر ہمارے یہاں ایک بہت لمبی جگہ جگہ واقعات کی توجیحات بھری پڑی ہیں، اس پہ کتابیں کی کتابیں لکھ دی جائیں، کہ ساتھ میں جو دیو مالائی تصور آئے ہیں کہ نہیں صاحب یہ ان کے لیے ہو جاتا تھا، نبیوں کے لیے. ارے نبیوں کے لیے ہو جاتا تھا، اور نبیوں ہی نہیں غیر نبیوں کے لیے بھی بہت ہیں واقعات قرآن کے اندر، اس کو سمجھا نہیں انہوں نے. بہرحال یہ تو موضوع میں بہت لے چکا ہوں، مختلف جگہوں پہ تفصیل رکھ چکا ہوں. اب ایک گروپ یہ ہے جو ریشنل ہونے کی بات کرتے ہیں کہ نہیں سب چیزیں یہاں پر کائنات میں اس لیے کہ اللہ نے کہہ دیا کہ اللہ کے قانون نہیں بدلیں گے تو نہیں بدلیں گے. تو اب وہ ان کے دور میں جو کچھ چیزیں ممکن ہیں یا جو چیزیں ناممکن ہیں اس کے اعتبار سے قرآن کی تشریح کرتے نظر آتے ہیں. یہ نہیں دیکھتے کہ ابھی تو کتنی چیزیں آج جو ناممکن ہیں وہ آگے ممکن ہو جائیں گی آئندہ دور میں، اس لیے کہ آج جتنی چیزیں ممکن ہیں وہ اس سے پہلے ناممکن تھی. اب سے 200 سال پہلے 150 سال پہلے کوئی تصور ہی نہیں کر سکتا تھا کہ کوئی تار بھی درمیان میں نہیں جا رہا ہے. یہاں پر آپ ایک انسٹرومنٹ اپنا ایک گیجٹ لیے بیٹھے ہیں، یہاں سے آپ بات کر رہے ہیں لائیو، ادھر کی بھی شکل ہے یہاں کی بھی شکل ہے، دونوں ایک دوسرے سے بات کر رہے ہیں. لائیو کرکٹ کا میچ دیکھ رہے ہیں، وہاں ہو رہا ہے، یہ بھی نہیں کہ ریکارڈ ہو کر یہاں پر آیا. تو یہ اگر کوئی کہتا تو کہتے غیب کا علم ہے کیا، تو اس سے بھی آگے بڑھ گئے. کوئی یقین کر ہی نہیں سکتا کہ انسان یہ کر سکتا ہے. اگر کوئی کہے کہ نہیں انسان کر رہا ہے تو پھر اس کے اوپر تو فتوے لگ جاتے، کفر کے فتوے لگتے کہ یہ نہیں، یہ انسان بھی کر سکتا ہے. کہ یہ تو اللہ کی صفت ہے، ہر جگہ حاضر اور ناظر، ہر غیب کو جاننے والا. یہ تم یہ دعویٰ کر رہے ہو کہ انسانوں کو غیب کا علم ہو جائے گا. علم کے ساتھ ساتھ ہر چیز ممکن یا ناممکن ہوتی ہے. انسان کے علم جہاں تک نہیں پہنچتا وہ اس کے لیے ناممکن ہوتی ہے. علم کا دائرہ آگے بڑھتا چلا جاتا ہے، وہی چیزیں ممکن ہوتی چلی جاتی ہیں ممکنات میں سے. ہاں یہ بڑھتی چلی جائیں گی، ناممکنات کا ممکن میں بدلنا، اسمبھو کا سمبھو میں، امپاسبلٹیز کا پاسبلٹیز میں بدلنا بڑھتا چلا جائے گا جب تک انسان زمین پر ہے. ہاں اس کی ایک حد ہوگی جا کر، جہاں وہ رک جائے گا جس کے آگے اس کا علم نہیں ہے، نہیں جا سکے گا، یہ اس کی آخری حد ہوگی. اللہ کا علم اس سے آگے ہے، یہ بڑھتا ہے. ورنہ جو چیزیں ہم آج ناممکن سمجھتے ہیں، جتنی چیزیں قرآن نے صاف لفظوں میں بتا دی کہ یہ نہیں ہو سکے گا، اس کے علاوہ ہم کسی چیز کو ناممکن کہہ ہی نہیں سکتے. آج نہیں ہے، ممکن ہے کل ہو جائے. قرآن نے نہیں کہا صاف لفظوں میں، اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ یہ انسان نہیں کر سکے گا، یہ تم نہیں کر سکو گے. تو ان لوگوں نے جو ہمارے عقلی تشریحات کرتے ہیں، ریشنل ایک اچھی بات ہے، قرآن نے ہر جگہ عقل استعمال کرنے کی تاکید کی ہے. تو ایک گروپ ہے چھوٹا سا، آج ہی نہیں ہے، چلا آ رہا ہے پہلے سے. انہوں نے ڈارون کے نظریہ ارتقاء کے مطابق قرآن کی تشریح کی کہ تمہیں مٹی سے بنایا تو پہلے بے جان مادہ تھا، اس میں کہیں سے جان آ گئی، پھر اس کے بعد ایوولوشن، ارتقاء شروع ہوا، انسان یہاں تک آیا. وہ یہ قصہ آدم اور ابلیس کو بھی وہ استعارہ مانتے ہیں یا ایک تشبیہ مانتے ہیں. یہ سچ مچ ایسا، یہ تو دنیا میں چلے آ رہے ہیں ایسے انسان تو لاکھوں تھے، ایک انسان نہیں آیا زمین کے اوپر، چاروں طرف تھے. تو وہ کہتے ہیں کہ وہ پہلے کے جو لوگ تھے، بھیڑ تھی، وہ جانور تھے اصلاً انسانی شکل کے اندر جو ڈیولپ ہو کر آ گئے تھے. تو ایک انسان وہ تھا جو قابل ذکر انسان تھا، ایک وہ تھا جو ناقابل ذکر انسان تھا. انسان جو قابل ذکر ہو گیا اسی کو سب کو کمبائنڈ ملا کر آدم کہہ دیا گیا، ایک صفت بیان کر دی گئی. آدم ایک صفت ہے، کوئی آدم الگ سے کوئی نہیں تھے. تو یہ فرشتے کیا ہیں اور یہ ابلیس کیا ہے؟ یہ کائنات کی قوتیں ہیں مختلف. فرشتے، ابلیس کیا ہے کہ اپنے اندر سے
اپنے اندر پیدا ہونے والے جو نفسانی خواہشات ہیں اسی کا نام ابلیس ہے، الگ سے کوئی مخلوق نہیں ہے۔ یہ مختلف تشریحات ہیں اس ذیل میں، اس وجہ سے میں نے یہ اتنے کا تذکرہ یہاں کر دیا۔ عام طور سے میں اس کا چھوٹے سے گروپ کا تذکرہ نہیں کرتا جنہوں نے ریشنلسٹ یا عقلی تجزیہ جنہوں نے یہ کیا ہے، اور یہ چلے آ رہے ہیں کافی پہلے سے لوگ اس اعتبار سے یہ سوچتے ہوئے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے انسان کوئی اوپر سے آ جائے، یہ اللہ کے قانون کے خلاف ہے تو یہ نہیں ہو سکتا، تو پھر ان کا کہ پھر یہ ٹھیک ہے جو یہاں پر سائنٹسٹ سوچ رہے ہیں یا ڈارون جو کچھ سوچ رہا ہے۔ یہاں پر زمین پر میٹیرائٹس آئے، آتے چلے گئے، بارش تھی ان کی، پھر اللہ نے یہ نظام بنایا جب زمین ڈیولپ نہیں ہوئی تھی، جب فارمیشن کے دنوں میں تھی، اسی کے ذریعے پانی آیا زمین پر، ان میں جو موئسچر تھا اس سے اتنا پانی ہے زمین پر، وہ زمین کا حصہ۔ قرآن نے کہا، اور یہ جو فرمایا جگہ جگہ، یہ خالی بادلوں سے نزول کی بات نہیں تھی، من السماء ماء، ہم نے اوپر سے پانی بھیجا ہے، تو پانی زمین پر نہیں تھا، یہ تو آگ کا گولا تھی، جلتی ہوئی گیسز کا، ٹھنڈی ہوئی، پانی بھیجا گیا ہے یہاں پر، اس لیے کہ پانی ہی سے زندگی ہوگی۔ لوہا بھی کہا کہ ہم نے انزلنا الحدید، لوہا ہم نے نازل کیا ہے، انسان کی ضرورت کی چیز تھی، شاید سب سے زیادہ ساری میٹلز میں اس کو اس لوہے کی ضرورت تھی، یہ باہر سے آیا، یہ امپورٹ ہوا۔ اب یہ تو بے جان چیزیں جو آئیں، اس کے بعد اللہ نے زمین کے چاروں طرف پروٹیکٹیو لیئرز بنا دی، اللہ کے مطلب اللہ کے نظام نے، اللہ کے قانون نے کہ یہ اسی طریقے سے ہونا تھا۔ اب جو چیزیں آتی ہیں وہ ٹکرا کر نکل جاتی ہیں، یہاں انسان کی یہاں پر زندگی محفوظ رکھے، یہاں سے جو کچھ جاتا ہے واپس جتنا پانی ہے یہ سب باپ بن کے ختم ہو کے غائب ہو جاتا ہے، انسان تو ختم ہو جاتا ہے یہاں پر۔ وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الرَّجْعِ، یہ ریباؤنڈ کرنے والی جس کی صفت ہے، لوٹ آنے کی، ایسا وہ آسمان کہ یہاں اب یہ جو کچھ یہاں سے اوپر جاتا ہے وہ ادھر لوٹ آتا ہے، جو اوپر سے آ رہا ہے وہ واپس لوٹ جاتا ہے۔ یہ ایسے انسان کے یہاں زندہ رہنے کے لیے رکھا۔ باہر سے جب یہ بے جان چیزیں آ سکتی ہیں تو باہر سے جاندار بھی آ سکتے ہیں۔ بھئی بات جب یہ کہ قانون کے خلاف کچھ نہیں ہوتا، تو قانون کے خلاف تو نہیں ہوتا، لیکن اس دور تک انسان نہیں پہنچا تھا۔ اب تھیوریٹیکلی ہم اس بات کو جانتے ہیں کہ یہ ممکن ہے کہ خلاؤں کا سفر ممکن ہے، کسی اور جگہ سے کسی اور جگہ بھیج دینا ممکن ہے، دوسرے سیاروں سے یہاں تک انسان دوسرے سیاروں پر جا رہا ہے، عنقریب اور چلا جائے گا، چاند تک تو کہتے ہیں کہ پہنچ گیا تھا، ابھی اور سیاروں پہ جانے کی تیاری ہے، اسپیس اسٹیشنز ہوں گے۔ تو کسی کے انسان کو اگر کوئی باہر سے اللہ امپورٹ یہاں پر جیسے اور بے جان چیزوں کو بھیجا ہے ایسے بھیج دے، تو یہ کوئی قانون کے خلاف یا ناممکنات میں سے ہو۔ یہ آج کے سائنٹسٹ کا تو تصور ہو سکتا ہے، یہ ممکن اور ناممکن کو ان طرز میں کہ یہ خلاف ہے یہ نیچر کے، یہ ان کو نہیں سوچنا چاہیے ہمارے قرآن سمجھنے والوں کو۔ میں اس لیے اتنی لمبی تفصیل میں نے کی کہ اب یہیں سے آپ دیکھیں کہ بڑی دقتیں ہو جاتی ہیں، پھر اس کے لیے ان کو جو کچھ اس کے مفہوم نکالتے ہیں وہ اندر، اگر شیطان اسے کہا، ابلیس جو تمہارے اپنے اندر نافرمانی کی قوت ہے یا تمہارا نفس ہے باغی جو ہو جاتا ہے، اس سے اب اللہ پوچھ رہا ہے کہ تجھے کس نے روکا؟ وہی وجود ہے جس سے کہا گیا ہے کہ تجھے کس نے روکا تھا، کوئی زندہ وجود ہے جس سے سوال کیا جا رہا ہے، یہ خالی کوئی تمثیلی زبان نہیں ہے۔ قال انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، تو اس نے کہا کہ میرا جو مادہ آپ نے رکھا وہ آگ رکھا تھا، یہ فزیکل وجود میرا مادی نہیں تھا، اس کو میٹر سے بنایا، زمین کے عناصر سے بنایا آپ نے، تو میں اس سے بہتر ہوں یا سپیریئر ہوں؟ وہ آگ کے بارے میں، فائر کے بارے میں ایک درمیان کی بات کہی مانی جاتی ہے، نہ تو یہ انرجی اس کو ایگزیکٹلی کہہ سکتے ہیں اور نہ میٹر کہہ سکتے ہیں، یہ ان کے ایک درمیان کی چیز ہے، میٹر مادے اور قوت کے درمیان کی۔ یہ مادہ یہاں پر جو ہے کہ مادی وجود سے انسانوں کا جسم بنا، یہ جو ہے یہ انرجی اور میٹر کے درمیان کی ایک فائر جسے کہتے ہیں، یعنی ہیٹ، یا ہم ہیٹ انرجی بھی کہہ سکتے ہیں، تو اس سے بنایا کہا کہ یہ جو انرجی سپیریئر ہے اس سے میٹر سے سپیریئر ہے، قوت جو ہے وہ مادے سے، تو اس نے کہا کہ میں سپیریئر ہوں، آپ مجھے اس بات کے لیے کہہ رہے ہیں کہ جو کچھ یہ چاہے وہ ہوتا رہے، وہ میری ذاتی خواہش یا اس لیے کہ اس کے اندر بھی فرشتوں میں تو رکھی گئی تھی یہ چیز کہ نافرمانی نہیں کر سکتے، یہ دو انسان اور وہ کچھ اور انویزیبل بینگ کو جو نظر نہیں آتے تھے جنات، ان کو ان دو کو رکھا تھا اس کا کہ جن کو اختیار و ارادہ دیا گیا تھا، تو اختیار و ارادہ اور ابلیس کے لیے وہاں کہا ہے سورہ کہف میں وَكَانَ مِنَ الْجِنِّ، یہ جنوں میں سے تھا، تو وہ انویزیبل بینگز ہیں، وہ نظر نہیں آنے والی مخلوقات ہیں جن کا جسم میٹر یا مادے سے نہیں بنا ہے،
وہ ہیں. تو ان میں سے اس کا یہ اپنا یہ کہ مجھے آپ نے جس مادہ تخلیق جو ہے جوہر تخلیق میں مجھے جس سے آپ نے کریٹ کیا میرے وہ بہتر ہے اس سے جو انسان کو جس سے بنایا وہ سپیریئر ہے. اختیار ارادہ وہاں پر تھا منع کرنے کی، جیسے انسان منع کر دے کہ میں نہیں مانتا، ایسے وہ بھی کر سکتا تھا. یہ چیز اس میں رکھی گئی تھی، فرشتوں میں نہیں تھی. تو اس نے کہا کہ نہیں میں تو نہیں جھکوں گا، ہر طریقے سے اس کو کوآپریٹ کروں، میں جو یہ چاہتا ہوں میری اپنی مرضی اس کے اندر نہ بچے. اور اس کی وجہ یہ بتائی کہ میں اس سے بہتر ہوں. اب دیکھیے الفاظ خلقتنی، مجھے آپ نے تخلیق کیا، یہ تو اس نے مانا آپ نے بنایا. تو جس نے بنایا اس سے اس نے یعنی یوں سمجھ لیجیے کہ اہنکار کیا یا انا یا اس کے غرور کیا کہ مجھے آپ نے سپیریئر بنایا. بھئی جس نے بنایا پھر وہی طے کرے گا نا کہ کسے کیا کرنا ہے. تو یہ تو تسلیم کیا کہ آپ نے بنایا، لیکن آپ نے مجھے سپیریئر بنایا، اب آپ مجھے یہ حکم دے رہے ہیں، یہ تو میری ذلت ہو گئی. قال فاہبط منہا، فرمایا نکل جاؤ یہاں سے اترو. فما یکون لک ان تتکبر فیہا، تمہارا یہ مقام نہیں ہے کہ تم تکبر کرو کہ میں بڑا ہوں. فخرج انک من الساخرین، نکلو تم بڑے نہیں ہو، چھوٹے ہو، ذلیل و خوار ہو. بڑائی وہ ہے جسے اللہ عزت دے، ذلیل وہ ہے جسے وہ ذلت دے. اب تم ذلیل ہو، یہ خالی اس لیے کہ تمہیں کس سے پیدا کیا تم نے سمجھ لیا کہ وہ سپیریئر ہے یا وہ بہتر تھا، تو نکلو یہاں سے. اب دیکھیے پھر وہی میں دوبارہ اسے لا رہا ہوں، پچھلی آیت کی بھی توجیح کچھ کر لیتے ہیں وہ لوگ جو ریشنلسٹ ہیں یا کہتے ہیں کہ یہ قانون کے خلاف ہوا، یہ تو اس لیے اسے یوں نہیں مانیں گے کہ وہ انسان کے اپنے اندر جو چیز رکھی گئی ہے ایک نفس، اس کی نفس اپنے جذبات کی پیروی کرنا، اسے کہا گیا ہے شیطان یا ابلیس. تو اسے خالی نہیں کیا گیا ایک وجود ہے. اس سے پچھلی آیت کی بھی کچھ کر لیتے ہیں توجیہ، لیکن یہاں آپ آ کر نہیں کر سکتے. اب پھر وہ بہت ہی کھینچتانیاں ہو جائیں گی. کہا نکلو یہاں سے، تم ہٹو جاؤ. اب پھر وہ بہت کھینچتانیاں جو کچھ اس کی انہوں نے تشریحات. اصل میں یہ بہت واضح ہے کہ قرآن نے ہمیں بتایا وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا، اللہ نے گواہ بنایا انسان کے نفس کو، انسان کو اسے ٹھیک ٹھاک کیا. وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، پھر اس میں ہی نافرمانی کا مادہ بھی رکھا اور اس میں اس کا تقویٰ بھی رکھا، اس کا فجور بھی رکھا، انتشار اور ڈس انٹیگریشن. تو یہ اللہ نے رکھی دونوں پوٹینشیلز، دونوں صلاحیتیں اللہ نے رکھی. اب یہ کہنا کہ اس سے کہا نکل جا یہاں سے، تو یہاں رہنے کے لائق نہیں. تو یہ ساری چیزیں جو ہے یہ بڑی دور تک اگر اسے ہم تمثیل لے لیں تو ایسے چلی جاتی ہیں کہ بالکل ناقابل یقین، یا اسے واضح طور پہ ہم کھینچتانی کہہ دیں. تو بہرحال اب میں اور آگے بیان آئے گا، اگر آپ غور کریں گے تو اور ناممکن ہو جاتا ہے، لیکن وہ کھینچا جب کوئی سمجھتا ہے تو پھر اس کے نکالتا ہے نتیجے. اب میں چل رہا ہوں اسی تشریح میں. اس سے کہا نکل جا یہاں سے، اتر جا، تیرا کام یہاں پر تکبر کرنا میرے سامنے نہیں تھا، اور تو بڑا نہیں ہے، چھوٹا ہے، ذلیل ہے. قال انظرنی الی یوم یبعثون، اب وہ تھا نا اختیار ارادہ اس کے پاس بھی تھا. کہا کہ اچھا مجھے مہلت دیجئے اس دن تک کی جب سب کو اٹھایا جائے گا، اس دن تک کی مہلت دیجئے. قال انک من المنظرین، فرمایا کہ ٹھیک ہے تو مہلت تمہیں دی گئی. قال فبما اغویتنی لاقعدن لهم صراطک المستقیم. بڑی اہم بات ہے، مطلب اس سے بعض چیزیں بہت اہم ہیں سمجھنے کی. اس نے کہا کہ بما اغویتنی، آپ نے مجھے دھوکہ دیا یا گمراہ کیا، دوج دیا. یہاں وہ جو کرنے کو کہا تھا اور پھر اب نکال دیا مجھے، پہلے خود ہی سپیریئر بنایا، جو کچھ بھی ہو وہ سب نہیں کہا. اس نے کہا کہ جیسے آپ نے مجھے جو ہے گمراہ کیا ہے، اب میں بھی یہی کروں گا. کہ مہلت مل گئی تھی نا، مہلت ملے بغیر وہاں تک کی مہلت دے دی جو دل چاہے کروں. اللہ نے کہا کہ دے دی مہلت. تو اب مہلت ملنے کے بعد یہ کہہ سکتا تھا. اللہ کی بڑائی تو اسے معلوم ہے، بس بات تو اس نے پیدا کیا، اسی کے ہاتھ میں اختیار ہے، یہ جانتا ہے. لیکن پہلے مہلت طلب کی، پھر کہا اب میں یہ کروں گا، آپ کے جو سیدھا راستہ ہے اس کے اوپر میں بیٹھ جاؤں گا. اور ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم ولا تجد اکثرہم شاکرین. اور یہ جس کی وجہ سے ہوا یہ سب کچھ، تو اب میں اس کے ہاتھ میں رہوں گا، میں چاروں طرف سے، دائیں بائیں سے، ان کے آگے پیچھے سے. اور آپ دیکھیں گے کہ ان کی اکثریت جو ہے وہ ناشکری ہو جائے گی. جو کہا تھا نا کہ ہم نے بنایا انسان کو اما شاکرا و اما کفورا،
چاہے تو شکر گزار بنے، چاہے ناشکرا کا کہ میں دکھا دوں گا اکثریت ناشکری ہے، اب پھر میں یہ ثابت کر کے میں رہوں گا۔ یہ جو کہا کہ آپ نے مجھے گمراہ کیا، اب ذرا سا اسے دیکھیں جو آپ کے یہاں تشریحات لگاتار چلی آتی ہیں، جو تصور یہ ہے اللہ جسے چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے، جسے چاہتا ہے راستہ دکھا دیتا ہے، صحیح راستے پر لگا دیتا ہے۔ گمراہ شیطان کرتا ہے، اللہ کرتا ہے، اللہ کا کام گمراہ کرنا ہے لوگوں کو، کہ اللہ گمراہ کرے گا، گمراہ کرنے کا کام شیطان کا ہے۔ یہ اس نے بلکہ اللہ سے کہا کہ آپ نے مجھے گمراہ کر دیا، اب میں انہیں کروں گا۔ یہ تھا ایک ذریعہ جو سامنے آیا، جس کے ذریعے اب انسان کا آگے ٹیسٹ چلے گا۔ ایک اکڑ گیا، اس نے کہا میں گمراہ کروں گا، اگر یہ نہیں ہوتا تو پھر انسان ایسے گمراہ نہیں ہوتا جو یہاں پر گمراہیاں ہیں۔ لوگ پوچھتے ہیں یا سوال کر سکتے ہیں یا ذہن میں سوال آ سکتا ہے، اگر اس نے مان لیا ہوتا تب کیا ہوتا، پھر یہ ٹیسٹ کیسے ہوتا؟ پھر یہاں پر دنیا میں بھی جو لوگ پلان بناتے ہیں، وہاں پلان اے ہوتا ہے، پلان اے کام نہیں کر رہا، پلان بی فوراً شروع ہو گیا، پلان سی شروع ہو گیا، یہ کام نہیں کر رہا۔ وہاں تو لاتعداد پرموٹیشن کمبینیشن تھے جو اللہ کے اسکیم میں، یہ نہیں کوئی اور طریقہ سامنے آتا جس کے ذریعے انسان کی آزمائش ہوتی۔ جب وہ آیا ہی نہیں تو اس سے ڈسکس کرنے کی ضرورت نہیں، وہ اللہ ہی جانتا ہے، ہم نہیں جانتے۔ لیکن ایسا نہیں ہے، اصل مقصد تو تھا انسان کو وہاں پر ٹریننگ دینا، پھر ٹیسٹ کرنا، اور اس کے بعد یہاں دنیا میں آزمائش کے لیے بھیجنا، وہ ہوتا۔ اب یہ چونکہ ایسا ہو گیا تو اس میں سے اب یہ پرموٹیشن کمبینیشن یا یہ کمبینیشن چل پڑے، اور وہ طریقہ آزمائش کا یہ بن گیا کہ شیطان بہکایا کرے گا، وہ جسے چاہتا ہے بھٹکا دیتا ہے۔ تو اللہ تھوڑی بھٹکاتا ہے، میں یشاء کا مطلب جو چاہتا ہے خود اسے اللہ بھٹکنے دیتا ہے، یہ تو آزادی دین ہے، روکتا نہیں ہے۔ اور اس کا ترجمہ ہمارے ایسے کر لیتے ہیں، یہ قرآن میں پھر ٹکراؤ ہو جاتا ہے، جہاں صاف بہت صاف لفظوں میں، دنیا میں ہر ایک اس کا مطلب یہی سمجھتا ہے، قل الحق من ربک، کہہ دو تمہارے رب کی طرف سے یہ حق ہے، فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، اب جو چاہے وہ ایمان لائے، جو چاہے وہ کفر کرے۔ ایک بات آ گئی۔ اب دوسری جگہ 10 جگہ یہ ترجمہ کر لیتے ہیں اللہ جسے چاہتا ہے بھٹکا دیتا ہے۔ تو جب یہ اختیار دیا، واضح کہہ دیا کہ جو چاہے وہ تو پھر وہ اسے بھی اللہ ہی نے بھٹکا دیا، اس لیے کہ وہ جسے چاہتا ہے بھٹکاتا ہے۔ الجھ گئے اس تقدیر کے فلسفے کے اندر۔ صرف اتنی سی بات سے کہ میں یشاء کا مطلب یہ دونوں طریقے سے لیا جا سکتا ہے، یہ بھی ترجمہ ہو سکتا ہے کہ اللہ جسے چاہے بھٹکا دے، یہ بھی ہوتا ہے جو خود بھٹکنا چاہے اس کا قانون اسے بھٹکنے دیتا ہے، جو خود میں یشاء جو خود چاہتا ہے۔ تو یہ بہت، اب یہ دونوں ترجمے ممکن ہے، یہ نہیں لیتے، سب لوگ یہی لیتے ہیں اللہ جسے چاہتا ہے بھٹکاتا ہے۔ قرآن میں 2 جگہ تضاد آ گیا، آزادی بھی دی، جو انسان چاہے گا جیسا چاہے گا کرے گا، یہ آزادی دی واضح، جو چاہے ایمان لائے، جو چاہے کفر کرے۔ اب یہاں کے نہیں، اللہ ہی کرواتا ہے، اللہ جیسے چاہتا ہے کروا دیتا ہے۔ قرآن میں تضاد آ گیا، سب کے سب کنفیوز ہو گئے، ایک بڑا زمانے سے چلا آ رہا ہے تقدیر کے۔ تو یہ اس وجہ سے ہے کہ اتنے سے ترجمے کو ٹھیک سے نہیں سمجھا۔ اور بھائی قرآن میں، یہ تو قرآن نے خود کہا، اللہ کے کلام میں آپس میں کنٹرڈکشن اور تضاد نہیں ہوگا، یہ اللہ کا کلام ہونے کا ایک ثبوت ہے۔ تو قرآن کی کسی آیت کا، کسی ایسے 2 آیتوں کا ایسے ٹرانسلیشن کرنا یا مطلب سمجھنا ممکن نہیں ہے، نہیں کیا جا سکتا جن میں آپس میں تضاد، کنٹرڈکشن یا ٹکراؤ ہو۔ لو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا، اگر یہ اللہ کی طرف سے نہیں ہوتا تب ہوتے اس میں کنٹرڈکشن اور تضاد و وروداباس۔ یہ اللہ کی طرف سے ہونے کا ثبوت یہی ہے کہ نہیں ملے گا تمہیں، اور پھر قرآن میں 50 تضاد کر دیے یا مان لیے جاتے ہیں۔ بھئی جو ایک محکم آیت ہے کہ اب جس کا فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، جو چاہے ایمان لائے، جو چاہے نہ لائے، انکار کر دے۔ جب یہ محکم آیت ہے، اس کا کوئی اور ترجمہ ممکن نہیں ہے، تو پھر وہ جن کے 2 طرح کے ترجمے ممکن ہے کہ جسے چاہے گمراہ کر دے، یہ بھی ہو سکتا ہے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے ترجمہ جو چاہے، جو خود چاہے اس کو اس کا قانون بھٹکا دیتا ہے یا بھٹکنے دیتا ہے۔ تو اس میں سے کون سا لیں گے آپ؟ جو اس آیت کے مطابق ہے، محکم آیت کے، یا اس کے خلاف ہے جو؟ بہرحال یہ ہوتا رہا ہے۔ تو اس نے ہی کہا کہ میں دکھا دوں گا اور میں اس کی گھات میں رہوں گا، آپ کے سیدھے راستے پہ بیٹھ کر۔ قال اخرج منها مذءوما مدحورا، تو فرمایا کہ اچھا نکل یہاں سے ذلیل الخوار ہو کر نکل جا۔ لمن تبعک منہم لاملان جہنم منکم اجمعین، اور جو بھی تمہارے اتباع کریں گے تمہیں اور ان سب کو میں پھر
جہنم میں ڈال دوں گا. وہ اس راستے پر نکل جائیں گے. اور اصل میں اسے بھی سمجھ لیں, اسے بھی میں بتاتا رہا ہوں, اللہ ڈال دے گا اور اللہ لوگوں کو جنت میں پہنچا رہا ہے. اللہ لوگوں کو, اب لوگ اپنا راستہ خود سلیکٹ کر لیں گے, اللہ کا قانون کام کرے گا, اسے اللہ کی طرف ریفر کرتے ہیں کہ اللہ کر دے گا. تو وہ سب کے سب جو ہے وہ جہنم میں پہنچ جائیں گے جو تمہاری اتباع کریں گے. یہ تھا ٹیسٹ, جیسے ٹیسٹ رکھا گیا تھا یہ اس کے نافرمانی کے بعد. اب دیکھیے ایک بات اور کہ آگے آئے گا لفظ, اسی کے اندر آگے جا کے لفظ شیطان آئے گا, چلیے میں وہیں بتاؤں گا. پھر وَيَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ, اور آدم اور ان کی زوجہ سے کہا جاؤ تم لوگ جنت میں سکونت اختیار کرو. فَكُلَا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ, اور جہاں سے جو دل چاہے کھاؤ پیو, بالکل عام ہے تمہارے لیے, لیکن ایک خاص شجرہ ہے, کوئی ایک پودا, اس کے قریب یا درخت اس کے قریب مت جانا ورنہ تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے. اگر حکم کی خلاف ورزی ہوئی تو ظلم ہو گیا, تو پھر یہ ظلم ہو جائے گا. یہ پودا کیا ہے یہ میں بہت تفصیل سے اس میں بتا چکا ہوں سورہ بقرہ کے 4 رکوع کے اندر. یہ شجرہ استعارے میں یا تمثیلی طور پر کسے کہا گیا ہے؟ ایک استعارہ ہے. فَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَّيْطَانُ لِيُبْدِيَ, یہاں اور اس سورہ اعراف سے زیادہ کلیئر ہوتا ہے کہ کیا تھا وہ. یہاں سے یہ جو سورہ اعراف میں تفصیلات ہیں وہاں نہیں ہے, اس سے زیادہ واضح ہوتا ہے کہ اگر غور کریں اور سمجھ میں آئے تو سب کی سمجھ میں آ جائے. فَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَّيْطَانُ, تو شیطان نے وسوسہ ڈالا. اب شیطان جو ہے وہ ایسی مخلوق نہیں ہے کہ فزیکل کے وہ سامنے ہی آ کے بہکائے, وسوسے کے دماغ کے ذریعے آتا ہے. وسوسہ ڈالا وہ کہ قرآن آگے آ رہا ہے, اس کے اندر قرآن کہتا ہے کہ وہ تو کہیں اور ہوتا ہے, وہاں سے اپنی ویوز جو ہے وہ بھیج دیتا ہے, وسوسے وہاں سے بھیج دیتا ہے. اسے سامنے آنے کی ضرورت نہیں ہے, فزیکلی ڈاش دے کر جنت میں گھسنے کی ضرورت نہیں ہے. سانپ بن کر جہاں سے اللہ نے نکال دیا وہاں کوئی نہیں گھس سکتا. اب عیسائی روایات کو ہمارے یہاں بھی چلا دیا جو عیسائیوں کے یہاں چلی آ رہی تھی, بائبل والوں کے یہاں, کہ وہ سانپ کا بھیس بدلا اور اس کے جنت کے دوار پال کو ڈاش دے کر وہ اندر گھس گیا. کوئی بھیس بدل کر کہیں نہیں گھس سکتا, اللہ نے نکال دیا تھا, آ چکا پہلے. اس نے کہا کہ جاؤ نکلو یہاں سے اترو. فَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَّيْطَانُ لِيُبْدِيَ لَهُمَا مَا وُرِيَ عَنْهُمَا مِنْ سَوْآتِهُمَا, شیطان نے ان کے دلوں میں وسوسہ ڈالا تاکہ ان کی شرمگاہیں جو ایک دوسرے سے چھپائی گئی تھیں, ان کے جو پرائیویٹ پارٹس ایک دوسرے سے چھپائے گئے تھے, ان کو ظاہر کر دے. اب دیکھیے وہاں پر پہلے اور ہم آگے چلیں پھر زیادہ کلیئر ہوگا. وَقَالَ مَا نَهَاكُمَا رَبُّكُمَا, واپس آؤں گا میں پھر, أَنْ هَٰذِهِ الشَّجَرَةِ إِلَّا أَن تَكُونَا مَلَكَيْنِ أَوْ تَكُونَا مِنَ الْخَالِدِينَ. تو دریافت کیا کہ اب تمہیں کس چیز نے روکا جب تم دونوں کو, جبکہ تمہارے رب نے تم دونوں کو. غلطی دونوں سے ہوئی. عیسائیت کہتی ہے کہ عورت نے بہکایا مرد کو, اور اس لیے عورت کا مقام پھر جگہ جگہ نیچا ہوتا چلا گیا. عیسائیت کے عوام میں نہیں, لیکن ہے عیسائیت کے اندر کہ عورت کیا کیا نہیں کر سکتی اور کیا کیا پابندیاں, بلکہ کہا کہ عورت کو سزا کے طور پر فزیکلی ایسا رکھا گیا کہ کچھ دنوں اس کو ہر مہینے تکلیف رہا کرے گی. یہ اس کی سزا تھی کہ اس نے مرد کو بہکایا تھا. قرآن شروع سے لے کر چلتا ہے دونوں سے غلطی ہو گئی, دونوں نے معافی مانگی. شیطان نے کہا, اب یہ شیطان کہتا ہے کیسے, یہ کہتے ہیں وسوسوں سے. تو کہہ نہیں رہا, وسوسے جو آپ کے ذہن میں آتے ہیں وہ شیطان کہہ رہا ہے آپ سے کچھ, لیکن آپ کے ذہن میں کیسے ہیں, خود آ رہے ہیں میں کروں گا. تو چونکہ شیطان کے زیر اثر آتے ہیں اس لیے کہتے ہیں شیطان بہکا رہا ہے. کہیں آپ کو ایسا لگتا ہے کوئی اور آپ سے کچھ کہہ رہا ہے؟ یہ جو کہتے ہیں شیطان بہکا رہا ہے, یہ انسان کے اپنے اندر جو وہ رکھا تھا, فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا, انسان کا تقویٰ بھی انسان میں رکھا تھا اور انسان کا وہ پوٹینشیل بھی انسان میں رکھا تھا کہ وہ اپنے آپ کو تباہ کر لے. اس میں سے جسے چاہے وہ استعمال کرے اور جسے چاہے روک دے اور کنٹرول میں رکھے. تو اس نے یہ وسوسہ ڈالا. اب یہ ان کے اپنے اندر کے خیال ہیں, جس کو اس انداز میں کہا گیا کہ شیطان نے یہ کہا, یہ اپنے اندر خیال آ رہا ہے کہ کیوں روکا تھا مجھے, ہمیں کیوں روکا تھا. اب یہ انسان کی یہ بھی معلوم ہوا فطرت میں ہے, جس چیز سے روکا گیا اس کی کیوریوسٹی ہے, تجسس ہے کہ اسے تو معلوم کر لیں, اسے تو پتہ لگا لیں, ہمیں کیوں روکا تھا. اب یہ بات تو عام تھی, پیدائش سے پہلے عام کر دی گئی تھی کہ زمین پر جانا ہے. یہ پہلے سے معلوم ہے کہ الٹیمیٹلی جانا زمین ہی پر ہے. انی جاعل فی الارض خلیفہ, تمہیں زمین کے لیے بنایا گیا, انسان کو زمین کے لیے بنایا گیا تھا. یہ ان کو بھی معلوم تھی کہ جائیں گے زمین پر. تو جب جائیں گے زمین پر تو یہ کہا کہ اب ذہن میں آیا کہ جس چیز سے روکا ہے شاید وہی ہوگی کہ ہم فرشتے جو ہیں یہیں پر, فرشتوں کے لیے نہیں ہے کہ انہیں اتار دیا جائے گا کہ جاؤ زمین پر رہو.
تو کہیں ہم دونوں فرشتے نہیں ہو جائیں, ہم ہمیشہ کی زندگی والے نہیں ہو جائیں, شاید اس لیے روکا ہے. اسی کے اندر راز ہوگا, ہمیں روک دیا گیا اور ہمیں زمین پر بھیج دیا جائے گا. یہ ان کے اپنے ذہن کے خیالات تھے, شیطان کی وجہ سے تھے, اس کے وسوسے کی وجہ سے. اس لیے کہا, اس کو یہ زبان دی گئی کہ شیطان نے یہ کہا ان سے, ورنہ ایسا نہیں کہ شیطان آ کر وہاں بات کر رہا ہے. وقاسمہما, قسم کھائی, یعنی انہوں نے خود اپنے پکا اپنے دل کو جیسے توجیہ کرتے ہیں, انٹرپریٹ کرتے ہیں, کہ جسٹیفائی کرتے ہیں کہ نہیں ہم بالکل اس وجہ سے کرنے جا رہے ہیں کہ پھر ہم فرشتوں جیسے ہو جائیں. وقاسمہما انی لکما لمن الناصحین, اور ہم بھلائی کے لیے کر رہے ہیں. یہ قسم کھائی اس نے ان دونوں سے کہ میں تو تمہارا خیر خواہ ہوں, تمہاری ویل وشر ہوں تمہارا. فدلاہما بغرور, اس طرح سے دھوکے سے ان کو غلط کام کے لیے جھکا لیا, مائل کر لیا ان دونوں کو. لگاتار دونوں کی بات چل رہی ہے, یہاں پر تثنیہ کا صیغہ آ رہا ہے جو دو کے لیے آتا ہے عربی کے اندر, دوئی وچن. فلما ذاق الشجرۃ, پھر جب انہوں نے اس شجر کو چکھ لیا, شجرے کو, بدت لہما سوآتہما, تو ان کے جو شرمگاہیں تھیں, ان کی جو گپت اندریاں تھیں یا ان کے جو لجا اندریاں تھیں, وہ ایک دوسرے کے اوپر ظاہر ہو گئیں یا اپنے آپ کے اوپر ظاہر ہو گئیں. وَتَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ, اور اپنے آپ کو وہ جنت کے معنی بھی باغ ہی کے ہیں, جنت کے میں جو پیڑ تھے ان کے پتوں سے وہ کور کرنے لگے. اب یہاں پہ میں روک رہا ہوں, یہاں سے پھر واپس آؤں گا. یہ 3-4 آیتیں جسے میں نے کہا تھا کہ ابھی آگے چلتے ہیں اور واپس آئیں گے. ایک خاص شجرے سے روک دیا تھا, تفصیل میں لے چکا ہوں پہلے, لیکن یہاں ہے اصل میں, بلکہ انہی آیات کی مدد لی تھی وہاں پہ ان کو سمجھانے کے لیے, ان آیات کو سمجھانے کے لیے. وہاں یہ بتایا کہ ہوا کیا, اس شجرے کا ذائقہ لیتے ہی, اس شجرے کا یا اس پیڑ کا یا اس پودے کا ذائقہ لیتے ہی ان کی شرمگاہیں ایک دوسرے پر کھل گئیں. پھر وہ جنت کے پتوں سے اپنے آپ کو کور کرنے لگے. کپڑا نہیں تھا نا, جنت کے پتوں سے کور کرنے لگے. تو اس سے پہلے بھی تو شرمگاہیں کھلی ہوئی تھی, یہ کچھ اتر تھوڑی گیا تھا, اگر اتر گیا تھا تو وہی پہن لیتے. اب کوئی سلی ہوئی چیز نہیں ہے, اب پتوں سے کور کر رہے ہیں اپنے آپ کو. تو یہ شجرہ کیا تھا جسے استعارے کے اندر کہا گیا, جو میں نے بتایا تھا پھر اس سے بہت تفصیل کے ساتھ میں وہاں پر, کہ جسے ایک سملی کے طور پر بتایا گیا, ایک النکرت بھاشا کے اندر کہا گیا شجرہ کہ اسے مت چکھنا. میں نے بھی کہا تھا کہ پیڑ تھوڑی چکھا جاتا ہے, پیڑ کا پھل چکھا جاتا ہے, یہاں پھل کی بات نہیں ہو رہی. وہ ساتھ میں دونوں رہتے تھے. یہاں پر ایک مجھے توجہ دلائی گئی ہے کہ اس کے ایک اور میننگ بھی ہو سکتے ہیں, وہ بھی واقعی ہو سکتے ہیں, میں اس کو بھی بتاؤں گا. میں پہلے اسے کہہ دوں جو پھر میں نے تفصیل سے بتایا تھا, جو میں سمجھتا ہوں. وہ پہلے دونوں نیچرل ایسے ہی رہتے تھے بغیر کپڑوں کے. اب ان سے کہا گیا تھا دونوں سے, شجرہ کیا تھا آپ کی اب تک سمجھ میں آیا ہوگا کہ ان کی شرمگاہیں ایک دوسرے پہ کھل گئیں, پہلے نہیں کھلی تھی. ایسا نہیں تھا, نظر نہیں آ رہا تھا, اب ظاہر, اب اس کا احساس ہوا, اس سے پہلے نہیں تھا. اس شجرے کے بعد اس کا احساس ہوا. تو یہ جو ہے اس کے اندر ایک النکرت بھاشا کے اندر, ایک تمثیلی زبان کے اندر, استعارے کے اندر سمجھایا. دونوں میں آپس میں فزیکل اٹریکشن تھا, کشش تھی, ہے نیچرل تھی, یہ نہیں تھی کہ پہلے نہیں تھی وہ, لیکن اللہ نے روکا ہوا تھا کہ بھئی یہ تمہارا یہاں پر فزیکل ریلیشن شپ نہیں ہوگی, اس سے روکے رہو گے تم. اس کو شجرہ کہا ہے, تو یہ اس سے روکے رہو گے, یہ نہیں. باقی سب کچھ یہاں پر اطمینان سے کھاؤ پیو تو, جیسے جو دل چاہے کرو چاروں. لیکن اٹریکشن تھا. پھر انہوں نے اپنے آپ کو جو بڑھتا گیا ساتھ میں رہتے ہوئے پھر توجیحات کرنی شروع کی. یہ شیطان کا بہکانا وسوسے آ رہے ہیں کہ یہ تو ہم بھلائی کے لیے کرنے جا رہے ہیں, فرشتے کی طرح ہو جائیں گے. یہ ایک دفعہ ایسے اگر ہم نے کر لیا تو, اس لیے کہ فرشتوں میں ان کو نہیں نظر آ رہا کہیں کہیں سیکس ہو رہا ہے, تو یہ تو اس کا مطلب یہ کہ یہ لوگ, یہ ان کے یہاں نہیں ہوتا اور ہم فرشتوں کی طرح ہو جائیں گے, ہم پھر ہمیشہ رہیں گے. تو ہم یہ تو بھلائی کے لیے کر رہے ہیں, فرشتے تو ہر وقت اللہ کے اس کے اندر لگے رہتے ہیں, فرما برداری کے اندر, تقدس میں. ان سے پھر یہ غلطی ہو گئی. غلطی ہونے کے بعد ایک دم سے ان کو پھر یہ احساس ہوا, جو پہلا تجربہ تھا اس سے پہلے کا نہیں تھا, کبھی نہیں ہوا تھا. اس کے بعد ان کو یہ احساس ہوا کہ ان حصوں کو چھپا کر رکھنا تھا, باڈی پارٹس کو اللہ نے روکا تھا, انہیں چھپا کر رکھنا تھا. تو پھر اس کے بعد انہوں نے جنت کے پتوں سے اپنے آپ کو چھپانا, کور کرنا شروع کیا ایک دوسرے شرمندہ ہونے کے بعد. اس سے پہلے انہیں یہ اتنا احساس نہیں تھا. یہ ایک ایکسپلینیشن مجھے توجہ دلائے گی, یہ بھی آیا, ان کا مطلب یہی ہے. لیکن
فرق اتنا سا ہے کہ شجرہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ شجرہ اس عمل کو کہا گیا، سیکسول ایکٹ کو، یہ نہیں سچ مچ کوئی پیڑ تھا، کوئی پودا ہی ہوگا، اس سے پہلے ان کے اندر ڈیزائر نہیں پیدا ہوئی تھی، اس کو کھانے کے بعد ڈیزائر پیدا ہو گئی. تو یہ لیکن اس کو شجرے کو یہ عمل کرنے کی کہنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ وہ سچ مچ ہی کوئی پودا ہوگا. میں بات اصل میں کل ملا کر کوئی خاص فرق نہیں ہے مفہوم میں، یہ اتنے سے انٹرپریٹیشن کا فرق ہے، وہ سے بھی میں نے رکھ دیا آپ کے سامنے. اس میں بھی ایک کچھ وزن ہے، جو کچھ ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھا کہ یہ بات آئی، توجہ دلائی گئی کہ دیکھیں یہ سب ایسے ہی جیسے آپ سمجھا رہے ہیں، لیکن یہ شجرہ کو آپ نے کہا کہ یہ سیکسول ایکٹ کو کہا گیا ہے، یہ تمثیلی نہیں ہے، بلکہ شجرہ سچ مچ کوئی پودا ہوگا. میں اس کی تفصیل میں نہیں جا رہا، اس پر بہت زیادہ ڈسکس کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے کہ سچ مچ پودا تھا یا استعارے میں، لیکن وہ اصل میں یہ سب کچھ جو ایسا تھا یہ خالی ایسے نہیں تھا کسی پیڑ کا پھل کھا لیا تھا اور پھر پھل کھانے کو منع کیا تھا اور اس کے بعد پھر کہا کہ تم نے اب نافرمانی کر لی. اصل میں وہاں پر یہ تھا ٹریننگ کا پارٹ کہ انسان سب سے زیادہ اس موقع پر سلپ ہوگا. گناہ اس سے بڑے بڑے بھی اور ہیں، قتل ہے بہت بڑا گناہ ہے، لیکن یہ تجربہ دو کرانے تھے. تکبر اللہ کو پسند نہیں ہے، بڑائی کوئی نہیں کرے گا، ایک تجربہ ہو چکا شیطان جب نکالا گیا. پھر یہ دوسرا تجربہ تھا، یہ ٹریننگ کا پارٹ تھا جسے کرانے کے لیے روکا تھا کہ سب سے زیادہ انسان جس جگہ گمراہ ہوگا وہ یہ جگہ ہے. اب اس کے بعد پھر زمین پر بھیجنا تھا ان کو، یہ ہو گیا. اس کے بعد زمین پر بھیجا گیا. تو اب کہا کہ یہ یقین دلایا، اب قسمیں کھائیں خود اپنے آپ سے، یہ شیطان کے اس کے اندر اس نے ان کو دھوکے سے بہکایا. فلما ذاقا شجرۃ بدت لہما سوآتہما، اور پھر جب انہوں نے اس کا ذائقہ چکھا تو پھر ان کی شرمگاہیں ایک دوسرے پر ظاہر ہو گئیں، بدت کھل گئیں، یعنی کھلی بھی تو اس سے پہلے بھی تھی، لیکن اس سے پہلے انہیں اس کا احساس نہیں تھا کہ کور کر کے رکھنا چاہیے، تب یہ ڈیزائرز جو ہے کنٹرول میں رہیں گی. اب انہیں احساس ہوا اور انہوں نے جنت کے پتوں سے اپنے آپ کو ڈھکنا شروع ہوا. وَنَادَاهُمَا رَبُّهُمَا، ان دونوں کو پکارا رب نے ان کے کہ الم انہکما ان تلکما الشجرۃ واقل لکما ان الشیطان لکما عدو مبین، کہ کیا میں نے تمہیں پہلے سے وارننگ نہیں دے دی تھی، پہلے سے کہہ دیا تھا کہ دیکھو یہ بس یہ اتنا اس سے رکے رہو، باقی سب کچھ تمہیں اجازت دی تھی، کیا نہیں پہلے سے میں نے منع کیا تھا، اس شجرے سے روکا نہیں تھا؟ اور یہ بھی تمہیں بتا نہیں دیا تھا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، یہ بھی وارننگ دیتی تھی، اور پھر تمہارے یعنی نافرمانی کرو کہ شیطان کے زیر اثر ہو جائے گی، اور تم نے کر لی، تمہارے اندر آ گئی وہ چیز کہ تم نے اس پر عمل کر لیا. پوٹینشیل تو تھا نافرمانی کا، رکھا گیا تھا، لیکن اس کو ان کو کنٹرول میں رکھنا تھا. وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، کیا ایسا نہیں تھا کہ پہلے سے بتا دیا گیا تھا؟ ان کے رب نے ان سے یہ بات کہی. قالا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، دونوں نے پھر اللہ سے معافی مانگی. اور وہاں سورہ بقرہ میں یہ کہ یہ معافی کے الفاظ بھی اللہ نے ذہن میں ڈالے، اللہ نے القاء کیے ان کے دل میں، کہ یعنی اپلیکیشن جو ہے وہ فارمیٹ کیا ہوگا، سائن کرنے ہیں، ان الفاظ میں لے لو، تو وہ الفاظ بھی اللہ نے ان کے دل میں ڈالے. تو دونوں نے کہا کہ اے ہمارے رب، ہم نے اپنے نفسوں پر بہت ظلم کر ڈالا، وَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا، اور اگر آپ ہی ہمارے اس کو کور نہیں کر دیں گے، غلطی کو ڈھک نہیں دیں گے، وَتَرْحَمْنَا، ہم پر رحمت نہیں فرمائیں گے، لَنَكُونَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، تب تو ہمیں بڑا گھاٹا ہو جائے گا. اب یہ تھا فرق، شیطان سے غلطی ہوئی، اس نے معافی نہیں مانگی، اکڑا اور کہا آپ نے بھٹکایا مجھے، اور انسان سے ہوئی تو ان سے ہوئی، انہوں نے معافی مانگی. معافی مانگنے کے بعد سزا نہیں دی جاتی، معاف کر دیا، معاف کرنے کے بعد سزا نہیں دی جاتی، پھر تو سزا کے طور پر زمین میں نہیں آیا، زمین کے لیے ہی پیدا کیا تھا. لیکن یہ ایک تجربہ وہاں ہو گیا، یہ ایک وہاں پر ٹریننگ جب مکمل ہو گئی تو ان کو پھر بات کو زمین پر بھیج دیا گیا. قَالَ اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، انہوں نے کہا اب تم اترو، جاؤ، تم میں سے بعض کے دشمن ہوں گے. اب دیکھیں شیطان تو وہاں آ نہیں سکتا، دور سے وسوسہ ڈالا، پہلے ہی نکالا جا چکا ہے، گزر چکا. وہاں کون تھے؟ یہ دو تھے. اب یہاں جمع آ رہی ہے، جمع 3 سے سٹارٹ ہوتی ہے عربی میں. اس سے پہلے آ رہا تھا قالا، ان دونوں نے کہا، اگر 3 ہوتے تو کہتے قالو، ان سب نے کہا. یہاں جو ہے اہبطو، تم سب جاؤ، یہ ہے پلیورل، عربی میں پلیورل 3 سے شروع ہوتا ہے، 2 سے نہیں. تو اب یہ تیسرا کون ہے وہاں پر؟ جمع میں تم اب جاؤ، تم سب اترو. شیطان تو پہلے جا چکا ہے، یا ابلیس پہلے جا چکا ہے، نکالا جا چکا. وہاں یہ 2 ہیں، ان سے کہا جا رہا ہے اب تم سب اترو.
تم میں سے بعض بعض کے دشمن ہوں گے. تو اب یہ اب تمہارے اندر وہاں یہ کشمکش چلے گی اچھے اور بروں کی، حق اور باطل کی. کچھ حق پر ہوں گے، کچھ باطل میں. وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ. اب زمین پر ایک وقت کے لیے تمہارا ٹھکانہ ہے اور تمہاری ضرورت کا سامان ایک عرصے تک، کچھ وقت کے لیے تمہیں وہاں پہ بھیجا جا رہا ہے. تو یہ تیسرا وہاں پر کون ہے جب وہاں پر صرف یہ دو تھے؟ دیکھیے سورہ اعراف ہی کے اندر آگے آئے گا بھی کہ اللہ نے بنی آدم کی پیٹھوں میں سے ان کی نسل کو نکالا. آدم میں سے خالی نہیں کہا، بنی آدم، اسی ترتیب سے چلڈرن آف آدم، اسی ترتیب سے جس ترتیب سے پیدا ہونے تھے وہاں سب کو پیٹھوں میں سے نکالا. اور کچھ حدیث میں آتے ہیں اس کی جو تمثیلی زبان میں تشریحات جو ان لوگوں کو سمجھانے کے لیے تھی اس وقت کے، کہ وہ ذروں کی طرح تھے، کہیں چیوٹیوں کی طرح تھے. جو حدیث میں اس کا ایکسپلینیشن آتا ہے، یہ بخاری میں. تو یہ ذرے چیوٹیاں، اب یہ اس وقت کی زبان ہے، ان کی پیٹھوں میں سے نکالا. ان کے ڈی این ایز تھے، یہ ڈی این اے میں ریکارڈ ہوتے ہیں تمام، ان کا سارا کیریکٹر ہوتا ہے. آدم میں، حضرت آدم میں ساری نسل کا ریکارڈ موجود ہے، جو آگے کون سی کیسے کیسے آئے گی وہ سب ریکارڈ موجود ہے. اسی ترتیب کے ساتھ میں سب کے، اور ہر ایک کے ڈی این اے میں یہ رکھ دیا گیا کہ ایک خدا کو ماننا ہوگا. اس لیے فطری طور پر ایک خدا کو لوگ مانتے ہیں اور آسانی سے مان لیتے ہیں جو نہیں مانتے. اور پھر یہ جو کہا گیا تھا یہ تمثیلی تھا، کیا میں ہی تمہارا رب نہیں ہوں؟ کہا کہ ہاں آپ ہی ہمارے رب ہیں. تو یہ ان کے سب کانشیس مائنڈ میں رکھ دیا گیا، ان کے ڈی این اے میں، ان کی بیسک ٹریٹس میں رکھ دیا گیا. ان کی ایک صفت ہو گئی کہ ایک خدا کو مانیں گے. اور اس کے بعد اس ترتیب سے تو اب یہ پوری نسل ہے حضرت آدم کی شکل میں وہاں پر، یہ دو نہیں ہیں. یہ الگ بات ہے کہ اس وقت تک وہ ظاہری طور پر انسان نہیں پیدا ہوئے. تو مقصد یہ تھا کہ پوری نسل انسانی تمہاری وہاں چلے گی، زمین پر جاؤ تم سب، جن کو پیدا ہونا تھا وہاں سب پیدا ہوں گے اور تم میں سے بعض بعض کے دشمن ہوں گے. یہ خیر اور شر کی کشمکش چلے گی، اچھوں اور بروں کی. قال فیہا تحیون وفیہا تموتون ومنہا تخرجون. اور اب وہیں زمین میں سے تم پیدا ہوگے، وہ پروسیس بنا دیا گیا کہ اور وہیں پر تمہاری موت ہوگی اور اسی میں سے تم دوبارہ پھر نکالے جاؤ گے. یا بنی آدم، اب پھر ایک بدل رہا ہے. اب بنی آدم کو پہلے تو بتایا کہ دیکھو یہ ہوا تھا، یہ تھا کہ انسان میں یہ پوٹینشیل رکھا گیا تھا، شیطان کے بہکاوے میں آ کر اپنا نقصان کر بیٹھتا ہے. اب اس کے بعد پھر ڈائریکٹ خطاب کیا، اے دنیا کے انسانوں، آدم کے بیٹو، یہ آدم کے ساتھ ہوا تھا، اے آدم کی اولادو اب تم سنو. قد انزلنا علیکم لباسن، دیکھیے وہی کنٹیکسٹ چل رہا ہے، تمہارے لیے اللہ نے لباس اتارا ہے. انہوں نے وہاں پر اسے لباس اس کے بعد بنا لیا تھا پتوں کو. تمہارے لیے اللہ نے لباس جو ہے وہ نازل فرمایا. یواری سوآتکم والریشا، یہ تمہاری شرمگاہوں کو بھی ڈھکے گا اور تمہارے لیے زینت بھی ہوگا. یہ تمہارے لیے جو ہے وہ ایڈوریشن بھی ہوگا، تمہارے لیے یہ سجاوٹ بھی ہوگی، اچھا بھی لگے گا. اور یہ لباس تمہارے لیے اتارا ہے، تمہاری شرمگاہوں کو بھی ڈھکے گا. تو یہاں سے اب وہ بتانے کے بعد پھر یہ تفصیلات بتائی کہ تمہارے لیے، اور آگے اور اسے واضح کیا ہے. جو کچھ میں نے پہلے کہا تھا وہ بالکل کلیئر ہوتا چلا جاتا ہے اس کے، اور آگے کیا ہے اسے. وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ ذَلِكَ خَيْرٌ، لیکن ایک لباس اور ہے، وہ تقویٰ والا لباس ہے. اس کو رکھنا ساتھ میں. وہ لباس اتارا، وہ تو لباس رہے گا، لیکن تقویٰ کا لباس نہیں ہوا تو پہن کر بھی ننگے ہوں گے. یہ ضروری ہے کہ اس کو ساتھ میں رکھنا. وہ اصل لباس تو وہ ہے، ورنہ پھر وہ لباس بیکار ہو جائے گا جسے سامنے سے تم نے زینت کے لیے پہنا ہوا ہے. ذالک من آیات اللہ لعلہم یذکرون، یہ اللہ کی آیات میں سے ہے، اللہ کی نشانیوں میں سے، چاہے شاید کہ تم یاد دہانی قبول کرو. یا بنی آدم، اور آدم کے بیٹو یا آدم کی اولادو، لا یفتننکم الشیطان، اب شیطان تمہیں نہیں ڈال دے فتنے کے اندر. آدم کے ساتھ ہو چکا، تمہیں بتا دیا گیا. اب شیطان تمہیں فتنے میں نہیں ڈالے. کما اخرج ابویکم من الجنت، جیسے کہ تمہیں کس بات سے فتنے میں نہیں ڈالے؟ تمہارے لباس کے معاملے میں، تمہاری شرمگاہوں کو ڈھکنے کے معاملے میں. جیسے کما اخرج ابویکم من الجنت، جیسے تمہارے ماں باپ کو جنت سے نکلوا دیا تھا. تو اب تم ایسا نہیں ہو جاؤ کہ تم محروم ہو جاؤ. اس نے کیا کیا تھا؟ ینزع عنہما لباسہما لیریہما سوآتہما، ان کے لباس اتروا دیے تھے، ان سے الگ کروا دیے تھے. ان کے لباس ان سے الگ، تاکہ ان کی شرمگاہیں ایک دوسرے پر ظاہر ہو جائیں. پہلے نہیں تھا، اس ساتھ پھر ظاہر ہو گئی. لیکن یہاں کہا ہے لباس سے ہٹوا دیے تھے ان کے. تو لباس کون سے ہٹوا دیے تھے؟ پھر یہاں پر اگلا آ رہا ہے سوال. پہلے تو کوئی لباس نہیں تھے،
کوئی اٹائر نہیں تھا، کوئی کپڑے نہیں تھے. پھر وہاں پر انہوں نے اپنے آپ کو کور کیا تھا. جب انہیں احساس ہوا غلطی کا تو اپنے آپ کو انہوں نے کور کیا پتوں سے. اب یہاں کہا جا رہا ہے کہ تمہارے ان دونوں کے لباس ہٹوا دیے تھے نا، ایسا اب تمہارے ساتھ نہ ہو جائے، تمہارے لیے لباس اتار دیا ہے. یہ تھا ایک لباس، ابھی اس سے پہلے بتایا، لباس و تقوی ذالک خیر، یہ تھا اس کی نافرمانی سے بچنا، تقوی. یہ ایک لباس جو تھا یہ ہٹوا دیا تھا. ابھی میں نے اس سے پہلے آپ کو سورہ الشمس کی آیت بتائی تھی، سنائی تھی نا، کہ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. اللہ نے جب بنایا اور پیدا کیا اور اسے سنوار دیا تو اس کے بعد اس میں الہام کیا، شروع میں ہی تخلیق میں اس کا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اس کا فجور اور اس کا تقوی، یہ دونوں چیزیں انسان میں پوٹینشیل رکھے. اس کا ڈس انٹیگریشن اور تقوی، یہ دونوں چیزیں اس میں رکھی تھی. تو یہ اس تقوی کو استعمال کرتے یہ اصل لباس تھا. تو جب تک ظاہری لباس نہیں تھا، اس کا احساس نہیں تھا اور اللہ کی فرما برداری ہی کر رہے تھے، اس وقت بھی اٹریکشن تھا لیکن وہ مانے ہوئے تھے، اللہ کا حکم کی تعمیل کر رہے تھے، یہ تقوی تھا. اس تقوی کو ہٹا دیا، یہ تقوی والے لباس کو، اور ان کا فجور، ان کی وہ حصہ جو ہے وہ سامنے آ گیا شیطان کی تحریک کی وجہ سے. تو اس نے تمہارے ان کے وہاں پر لباس ہٹوا دیا تھا وہ، تاکہ ان کی شرمگاہیں ایک دوسرے کے سامنے ظاہر ہو جائیں. اِنَّهُ يَرَاكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لَا تَرَوْنَهُمْ. وہ تمہیں وہاں سے دیکھتا ہے جہاں سے تم انہیں نہیں دیکھ پاتے. تمہارے لیے انویزیبل ہے لیکن اس کے لیے تم ویزیبل ہو. تمہارے قریب آ کر تم سے کوئی انسانوں کی طرح بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ بہکا رہا ہے، بہکانے کے لیے. تو بہکانے کے لیے جب وہ انرجی ہے تو وہ وہیں سے پینیٹریٹ کر سکتی ہے، میٹر میں وہ وہیں سے آ سکتی ہیں اس کی لہریں دور سے. اگر میٹر ہوتا تب نہیں آ سکتی تھی کوئی چیزیں وہاں دور سے. تو تمہیں نظر نہیں آتا، وہ تمہیں دور سے وسوسے ڈال دیتا ہے. اِنَّا جَعَلْنَا الشَّيَاطِينَ أَوْلِيَاءَ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ. اور ہم نے شیاطین کو، جو لوگ ایمان نہیں رکھتے، ان کا گارجین فرینڈ بنا دیا ہے، سرپرست دوست، کہ وہ اس کی دوستی میں کھو جاتے ہیں. اور پھر شیاطین کی، اب دیکھیے پہلے ابلیس لفظ تھا، اب شیطان آ گیا. شیاطین، ابلیس کا مطلب ہے مایوس، ڈس اپوائنٹ، بالکل ایسا کہ اب کوئی امید نہیں بچی، نو ہوپ. یہ ہے ابلیس کے معنی، لفظی معنی. شیطان کا مطلب ہے سرکش، باغی. وہاں تو وہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہوا، اس جگہ تک سجدے تک اس کو کہا گیا ابلیس. پھر کہیں اسے ابلیس کسی اور جگہ پہ نہیں کہا ہے. جب جب اس کا تذکرہ ہے وہاں ابلیس کہا. جب کوئی مایوس ہوتا ہے، یعنی ڈپریس ہو گیا، ڈپریشن ہو گیا، یہ جو مایوسی ہوتی ہے دو طرح سے نکلتی ہے. یا تو بالکل کسی شیل میں چلا جاتا ہے، کچھ نہیں کر رہے، بیٹھے ہوئے ہیں، کسی چیز میں دلچسپی نہیں ہے، زندگی سے بیزار ہو گئے، یہ ڈپریشن کی ایک شکل ہوتی ہے مایوسی کی. یا یہ کہ ڈپریشن کی ایک شکل یہ ہوتی ہے باغی ہو گیا، بہت ایگریسو ہو گیا، اب ہر ایک کو برا سمجھ رہا ہے، ہر ایک سے لڑنا ہے، ہر ایک کو، اس کے اندر ایک ایگریشن آ رہا ہے، یہ جارحانہ انداز. یہ بھی ڈپریشن کی وجہ سے ہوتا ہے. یہ دونوں شکلیں نکلتی ہیں الگ الگ. وہ جو ابلیس تھا اس رحمت سے مایوس ہوا. اللہ مایوس کس بات ہے؟ مایوس وہ ہے جو اللہ کی رحمت سے مایوس ہے، ورنہ مایوسی کفر ہے، اسی لیے کہا جاتا ہے کہ کہا کہ اللہ کی رحمت سے تو وہی مایوس ہوتے ہیں جو کفر کرنے والے ہوتے ہیں. کہ تو اس لیے کبھی مایوسی کو، اس کا مطلب اللہ کی رحمت کو تم نے دور کر دیا اپنے آپ سے. یعنی قرآن کی آیت کا ترجمہ ہے کہ مایوسی کفر ہے. تو وہ مایوس ہوا اس کی رحمت سے، غلطی ہو گئی تھی معافی مانگ لیتا، لیکن رحمت اچھا نکال دیا. اب تو کچھ ہو ہی نہیں سکتا، رحمت سے مایوس ہوا. کسی اسٹیج پہ مایوسی نہیں تھی، نہیں کرنا چاہیے. اب اس میں بھی بغاوت پیدا ہوئی، ایگریشن پیدا ہوا. اس جگہ سے سرکش، باغی، وہاں سے بھی شیطان کہا گیا. اس کے آگے پھر ہر جگہ شیطان ملے گا آپ کو. پھر جب اس واقعے کا تذکرہ ملے گا وہاں تک جہاں پر اس نے انکار کیا، اللہ نے کہا کہ نکل یہاں سے، تو وہاں تک وہ ابلیس ہے، مایوسی. تو یہ مایوسی اگر آتی ہے آپ کے اپنے اندر کہیں آتی ہے تو یہ سرکشی بھی پیدا کرتی ہے. مایوسی کفر تک لے جاتی ہے. اس لیے مایوس اس کی رحمت سے کبھی نہیں ہونا چاہیے. حالات ہیں طرح طرح کے ہوتے ہیں، الگ الگ طرح سے ٹرائلز ہیں دنیا میں. اس کو فیس کریں گے اور اس کا سامنا کریں گے. اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہو. انا جعلنا الشیاطین اولیاء للذین لا یؤمنون. وہ جو ایمان نہیں رکھتے وہ ہوتے ہیں مایوس، اور شیطان کو ان کے اولیاء یا ان کے گارجین فرینڈ جو ہے وہ اس اللہ کے نظام ایسے ہی ہے کہ
وہ ہم نے ان کو بنا دیا ہے، مقرر کر دیا کہ اب یہ تمہارے سرپرست ہیں، گارجین فرینڈ، وہ ان کو اپنا گارجین فرینڈ بنا لیتے ہیں۔ وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا وَاللَّهُ أَمَرَنَا بِهَا، اور جب بھی کوئی فحش حرکت ہو جاتی ہے، کوئی برائی ان سے ہو جاتی ہے تو پھر جسٹیفائی کرتے ہیں، یعنی اب نکل گئے سرکشی کے راستے کے اوپر، جسٹیفائی کرتے ہیں۔ یہ تو ہمارے باپ دادا سے ایسے ہی چلا آ رہا ہے۔ جب وہ اللہ کے شروع میں نے بتایا، اس رکوع کے شروع ہونے سے پہلے پچھلی مرتبہ کے درس میں، کہ یہ قومیں تباہ ہوتی ہیں تو پھر ایسے ہوتی ہیں کہ اصل میں اللہ نے جو نظام بھیجا، جو اس نے نازل فرمایا، اس سے الگ ہٹ کر وہ مختلف چیزیں ان کو ملتی ہیں جو ان کے آباء و اجداد سے چلی آ رہی ہیں، جو ان کے اسلاف سے چلی آ رہی ہیں، تو اس کی تشریح میں تو بہت اچھا ہے، اس سے ٹیلی کرتی ہوئی، اس سے ٹکراتی ہوئی چیزیں تو اس سے ہٹ کر تم نے کسی اور کو بنا لیا، کسی اور کو ماننا شروع کر دیا، تو وہ پھر یہ توجیہ یہ کرتے ہیں، انٹرپریٹ یہ کرتے ہیں کہ یہ تو ہمارے باپ دادا سے یہ ایسے ہی ہے، یہی تو جب باپ دادا سے، ہمارے اسلاف سے یہی ہے تو پھر اللہ کا حکم بھی یہی ہے۔ ابھی اللہ کا حکم تو تمہیں وہاں سے ملے گا نا، اللہ کے کلام سے، نہ کہ ان سے ملے گا تمہیں جو اب تمہاری ٹریڈیشنز چلی آ رہی ہیں۔ تو قالوا وجدنا علیہا آباءنا، ہم نے اپنے باپ دادا کو، اپنے اسلاف کو اسی پر پایا، واللہ امرنا بہا، پھر اللہ کا حکم بھی یہی ہے، ہمیں یہی اللہ نے حکم دیا ہے۔ قل ان اللہ لا یأمر بالفحشاء، کہہ دو کہ جو بھی تمہیں نافرمانی کو کوئی چیز اگر مل رہی ہے، کوئی تمہیں ایسی چیز مل رہی ہے کہ جو واضح طور پر غلط ہے، کلیئر کٹ، پھر اللہ کا حکم نہیں ہے وہاں رک کر سوچو اس بات کو کہ کہیں سمجھنے میں غلطی ہوئی ہے، کہیں تمہارے انٹرپریٹیشن میں غلطی ہوئی ہے، کہیں تمہارے پیچھے آباء و اجداد سے آنے میں کہیں غلطی ہوئی ہے، وہاں رک کر سوچو اللہ جو ہے فاحشات کا حکم نہیں دیتا۔ اتقولون علی اللہ ما لا تعلمون، تم اس بات کا علم نہیں رکھتے، اللہ کے جس چیز کو نہیں جانتے وہ اللہ پر تھوپ رہے ہو، تو اللہ کی بات تو تمہیں وہاں پر ملے گی، اللہ کے کلام کی طرف ریفر کرنے پہ، اور تم جگہ جگہ لوگ اپنے ان چیزوں کو جو خود ساختہ ہیں جو وہاں نہیں ہے کہتے یہ اللہ نے ایسے ہی فرمایا، اور وہ ان کو چلی آ رہی ہیں، ان کے پاس وہ چیزیں پیچھے سے چلی آ رہی ہیں، کہا کہ یہ تم اللہ پر وہ تھوپ رہے ہو جس کا تمہیں علم نہیں ہے کہ یہ اللہ کی کہی ہوئی بات ہے۔ علم تو تب ہوگا جب تم اسے دیکھو گے، اسے سمجھو گے ڈائریکٹ براہ راست۔ تو اب ہم یہ آیت نمبر 28 تک آئے سورہ الاعراف کی، 728 تک، انشاءاللہ زندگی رہی تو آئندہ 29 یا آیت نمبر 29 سے سورہ الاعراف کی پھر شروع کریں گے۔ سبحان ربک۔